دوستو، کعبہ شریف دنیا کی ایک ایسی جگہ ہے جس کے اوپر سے آج تک کوئی بھی پرندہ نہیں گزرا ہے، اور دنیا بھر کے کسی بھی ایئر لائن کا کوئی بھی جہاز بھی آج تک نہیں آیا، کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پایا ہے۔ قدرتی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف کی ڈائریکشن ہی ایسی رکھی ہے کہ کبھی بھی چاند اور سورج بھی کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزر پاتی ہے۔ آخر اس کی ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر پاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی گزرنے کی کوشش بھی کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ شریف کے اوپر سے کوئی بھی جہاز یا پرندہ نہیں گزر سکتا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی کے بارے میں جانکاری دینے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتانے والے ہیں کہ جب ایک بار کسی ہوائی جہاز نے کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کی تو اس جہاز کے ساتھ میں کیا ہوا، اس کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران ہو جاؤ گے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اور سب سے پہلے اگر آپ کو بھی کعبہ شریف سے محبت ہے تو آپ اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک ضرور کریں، اور مہربانی کر کے اسے شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگوں کے پاس بھی یہ ویڈیو پہنچ جائے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ دوستو، اسلام میں مکہ اور مدینہ کو جنت کا دروازہ مانا گیا ہے، اسی لیے ہر مسلمان اپنی زندگی میں ایک بار مکہ اور مدینہ میں جانے کی خواہش ضرور رکھتا ہے اور کعبہ شریف کا طواف کرنا چاہتا ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر حج مکمل کیا جاتا ہے۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بڑی تیزی کے ساتھ میں وائرل ہو رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کعبہ شریف کے اوپر سے دنیا کا کوئی بھی جہاز یا کوئی بھی پرندہ نہیں گزر سکتا، اور اگر کبھی کوئی پرندہ یا جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر تباہ اور برباد ہو جاتا ہے۔ مگر دوستو، اس پوسٹ کو لے کر کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پوسٹ سراسر غلط اور جھوٹ ہے۔ کعبہ کے اوپر سے جہاز بھی گزرتا ہے اور پرندے بھی کعبہ کے اوپر سے اڑ کر گزرتے ہیں۔ اس طرح سے کچھ لوگ اس پوسٹ کو غلط بتا رہے ہیں، مگر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ پوسٹ جھوٹ اور غلط نہیں ہے، بلکہ بالکل سچ ہے۔ آج تک کوئی بھی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پایا ہے۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے عبدالرشید نے، جو کہ پچھلے 25 سالوں سے سعودی عرب کے مکہ شہر میں کام کر رہا ہے، اس نے بتایا کہ میں پچھلے 25 سالوں سے خانہ کعبہ میں رہ کر صاف صفائی کے کام کو انجام دے رہا ہوں۔ میں نے آج تک کسی بھی جہاز کو کعبہ کے اوپر سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا، اور نہ ہی میں نے آج تک کسی پرندے کو کعبے کے اوپر سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ عبدالرشید آگے کہتا ہے کہ ایک بار شام کے وقت غلطی سے ایک جہاز کعبہ شریف کی طرف آ گیا، مگر ہم نے دیکھا جیسے ہی وہ جہاز کعبہ شریف کے قریب پہنچا تو اس کی ڈائریکشن قدرتی طور پر ہی اپنے آپ ہی وہاں سے دھکیل دی گئی، یعنی کہ وہ قدرتی طور پر ہی وہاں سے ہٹ گیا۔ دوستو، اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کعبہ شریف میں ایسی کیا خاص بات رکھی ہے، اللہ نے کعبہ شریف میں ایسی کیا قدرت ڈالی ہے جس کی وجہ سے کوئی بھی پرندہ کعبہ شریف کے اوپر سے گزر نہیں پاتا ہے، اور نہ ہی کوئی پرندہ کعبہ کے اوپر اڑ پاتا ہے۔ اللہ نے اپنے گھر کعبہ میں ایسے کیا قدرت رکھی ہے جس کی وجہ سے کعبہ کے اوپر سے گزرنے والا جہاز ہو یا پرندہ، جس کو یا تو قدرتی طور پر وہاں سے دھکیل دیا جاتا ہے یا پھر وہ جل کر خاک ہو جاتا ہے یا پھر وہ کعبہ شریف کی لائن سے ہی اپنے آپ ہی دور ہو جاتا ہے۔ کیا آپ کو یہ معلوم ہے کہ کعبہ شریف کی تعداد 2 ہے؟ ایک تو کعبہ شریف مکہ میں ہے اور دوسرا کعبہ شریف کے ٹھیک اوپر
सीधा जन्नत में मौजूद है, जिसको रिवायतों में बैतुल मामूर कहा गया है, जहां पर हर वक्त 70,000 फरिश्ते दिन रात तवाफ करते रहते हैं। अब दोस्तों, आपको 3 ऐसी बड़ी वजह बताते हैं जिसकी वजह से मक्का शरीफ के ऊपर से कोई भी जहाज या परिंदा गुजरता नहीं है। यानी कि काबा के ऊपर से परिंदे या जहाज के ना गुजरने की 3 असल वजह आपको बताते हैं। सबसे पहली वजह तो ये है कि काबा शरीफ को दुनिया का सेंटर माना गया है, यानी कि काबा दुनिया के बीचों बीच में मौजूद है और आज इस बात को साइंस भी मानती है। साइंस ने भी इस बात को प्रूफ किया है कि मक्का में बना काबा दुनिया के सेंटर में मौजूद है। इसी वजह से काबा शरीफ दुनिया के सेंटर में होने की वजह से सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण काबा शरीफ के ठीक ऊपर और नीचे है। उसकी वजह से ये होता है कि अगर कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा शरीफ के ऊपर से गुजरने की कोशिश करता है तो गुरुत्वाकर्षण की वजह से वो परिंदा, हवाई जहाज अपने आप ही काबा शरीफ की लाइन से दूर हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि काबा शरीफ के ऊपर कोई भी चीज, चाहे वो परिंदा हो या हवाई जहाज हो या फिर और कोई चीज हो, वो अल्लाह की कुदरत से अपने आप ही काबा के ऊपर से हट जाती है। उस चीज को कुदरती तौर पर भी वहां से धकेल दिया जाता है, यानी कि उस चीज को अल्लाह की कुदरत से हटा दिया जाता है। यही वजह है कि काबा के ऊपर से कोई भी परिंदा या हवाई जहाज नहीं गुजर पाता। अगर कभी कभार कोई परिंदा या हवाई जहाज काबा के ऊपर से गुजरने की कोशिश भी करता है तो या तो उसको वहां से धकेल दिया जाता है या फिर वो जलकर खाक हो जाता है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि अगर हमारे पास में कोई चुंबक है और हम उस चुंबक के पास अगर किसी लोहे की चीज को लेकर आ जाते हैं तो वह चुंबक अपने आप ही उस लोहे की चीज को अपनी तरफ खींच लेती है। उसी तरह से अगर कोई चीज काबा के ऊपर से आती है तो वो गुरुत्वाकर्षण की वजह से हट जाती है। दोस्तों, यही वजह है कि सऊदी हुकूमत ने काबा शरीफ के ऊपर से हवाई जहाज के गुजरने पर पाबंदी लगा रखी है। इसी वजह से किसी भी किस्म का हवाई जहाज आज तक काबा के ऊपर से नहीं गुजरा है। दोस्तों, इसकी दूसरी वजह यह है कि आप सभी को मालूम है कि मक्का और मदीना में गैर मुस्लिमों का जाना मना है, यानी गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में नहीं जा पाते हैं। इसलिए कोई भी मुसलमान अगर हज करने के लिए या उम्रा करने के लिए जाते हैं तो उनका जहाज सबसे पहले रियाज शहर में उतरता है, यानी कि उन सब को सबसे पहले रियाज में ले जाया जाता है। फिर उन सब को बसों या ट्रेनों में भरकर मक्का और मदीना ले जाया जाता है, क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान करीम में गैर मुस्लिमों के लिए पाक सरजमीन मक्का में दाखिल होने पर पाबंदी आयद की है। और उसके अलावा भी ऐसी बहुत सी आयतें मौजूद है जो यह साबित करती है कि गैर मुस्लिम मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकते हैं। इसलिए किसी भी हवाई जहाज को मक्का की सरजमीन में दाखिल होने से रोका जाता है, क्योंकि हो सकता है कि किसी हवाई जहाज में कोई गैर मुस्लिम भी मौजूद हो और वो गलती से मक्का में दाखिल हो जाए। इसलिए सऊदी हुकूमत ने सख्ती से दुनिया भर की एयरलाइंस पर उसके लिए रोक लगा रखी है, यानी कि तमाम एयरलाइंस के लिए नो फ्लाई जोन करार दिया है। उसके अलावा उसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि जिन इलाकों में ऑयल रिफाइनरीज मौजूद होती है वहां पर भी किसी भी फ्लाइट या हवाई जहाज को गुजारने की इजाजत नहीं मिल पाती है, क्योंकि ऐसी जगह पर अगर कभी कोई हवाई जहाज गिर जाए तो फिर आप सोचिए कि वहां पर कितना बड़ा और कितना खौफनाक हादसा हो सकता है और कितनी ज्यादा जानो माल का नुकसान हो सकता है। और मक्का शरीफ दुनिया की एक इंतहाई अहम जगह है। यही वजह है कि किसी भी हवाई जहाज को काबा शरीफ के ऊपर या करीब भी आने की इजाजत नहीं है, क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर कभी कोई गैर मुस्लिम या काफिर या फिर कोई दहशतगर्दी के इरादे से किसी हवाई जहाज को हाईजैक करके मस्जिद हराम के पास में ले जाकर उसको मार दे तो फिर कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए सऊदी हुकूमत ने पूरी दुनिया के लिए ये वार्निंग जारी की हुई है कि अगर किसी ने भी काबा के ऊपर से हवाई जहाज गुजारने की कोशिश की तो उसको मिसाइल मारकर फौरन तबाह और बर्बाद कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, इससे मालूम होता है
کہ سعودی حکومت کی وجہ سے بھی کسی بھی ہوائی جہاز کو کعبہ شریف کے اوپر سے گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ اگر حقیقی طور پر دیکھا جائے تو کعبہ شریف سب سے پاک اور مقدس جگہ ہے، اور یہاں پر آ کر دنیا کا ہر مسلمان اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اگر ہوائی جہاز وہاں سے گزرنے لگے تو مسلمانوں کی عبادت میں خلل پیدا ہو جائے گا۔ اس وجہ سے بھی کعبہ شریف کے اوپر سے ہوائی جہاز گزارنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ یاد رکھیے، ابھی تک کوئی بھی ہوائی جہاز کعبہ شریف کے اوپر سے نہ ہی گزرے ہیں اور انشاءاللہ نہ ہی کبھی گزرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی ایک بار اپنے گھر کعبہ شریف کی زیارت نصیب فرمائیں۔ آمین ثم آمین۔